تو صحابہ کرام کی مشاجرات پر پہلے اہل سنہ کا اتفاقی عقیدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کرام کے بارے میں دل میں نفرت اور قدورت پیدا نہ ہو۔ اس بندے کا دل سیاہ ہے جس کا دل اصحاب رسول کے بارے میں صاف ستھرا اور شفاف نہیں۔ اختلافات ہوئے لیکن ان اختلافات میں کوئی موقف بھی تو اہل سنہ کا، اہل حق کا ہوگا۔ ذرا قرآن پاک پہ آپ نظر دوڑائیں تو دو چار واقعات ذہن میں رکھ کے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا سورہ یوسف قرآن میں ہے اور اس پر پورا واقعہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ کن کے درمیان اختلاف تھا؟ حقیقی بھائیوں کے درمیان۔ کس کے بیٹے تھے؟ یعقوب علیہ السلام۔ جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، بھائی کے قتل کا منصوبہ بنا، کنویں میں ڈالا گیا، اور پھر آپ اللہ کے امر سے مصر کے تخت پر آئے۔ پھر بھائی غلہ اور صدقہ لینے آئے، پہچان ہوئی، حتیٰ کہ بھائیوں کو معاف کر دیا گیا۔ معافی کے بعد لا تصریب علیکم اليوم کے بعد بھائی سامنے کھڑے ہیں۔ یوسف علیہ السلام تخت پر موجود ہے، بھائی ساری باتیں سوچ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ لا تصریب علیکم اليوم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے الفاظ میں کہ جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دی۔ میری اور آپ کی سلو ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے بھی معاف کرے اور مجھے بھی معاف کرے۔ دنیا میں کوئی ایسا گروہ فرقہ ہے جو آج یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کو برا کہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا اور یہ ہوا؟ پوری امت، پوری دنیا متفق ہے کہ انجام اس پورے واقعہ کا اچھا ہوا، اختتام اچھا ہوا، صلح ہو گئی، اختلافات ختم ہو گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ کوئی ان کے کفر کا قائل ہے؟ نہیں۔ ان کو کوئی برا کہنے کا قائل ہے؟ نہیں، کیونکہ اختتام اچھا ہوا ہے، صلح پر ہوا ہے۔ دونوں طرف سے دونوں بھائی آپس میں، دونوں فریق آپس میں صلح پر گئے۔ کیا قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے کہ حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں اختلاف نہ ہوا؟ اختلاف ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو غصہ بھی آیا، جلال بھی آیا، اور اس غصے کی حالت میں ان کی داڑھی کو پکڑا اور کھینچا۔ قرآن میں ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا گروہ ہے جو ہارون علیہ السلام کے خلاف ہو نعوذ باللہ، یا دوسرا گروہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو کہ آپس میں کیوں الجھے؟ کوئی اختلاف نہیں۔ نبی ہے، دونوں سے محبت ایمان ہے، دونوں سے پیار اسلام ہے، کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ ہارون علیہ السلام بھی واجب الاحترام ہے، نبی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے لیے واجب الاحترام۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ آپ نے مکہ مارا اور ایک بندہ مر گیا، قتل ہو گیا؟ کیا اس کے بعد یہ واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا، علماء سے سنا، پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا، بندہ مر گیا؟ کیا اس قتل کے بعد
اس موت کے بعد، اس کے مر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی شان پر، مقام پر، عصمت پر، معصوم ہونے پر کوئی فرق آیا؟ اور دنیا میں ایسا گروہ کرامیہ وغیرہ موجود ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ گناہ گار کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ان سے گناہ ہوا ہے اور نبیوں سے گناہ ہو سکتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ لیکن سارے واقعات کی روشنی میں مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، اہل و سنہ کا عقیدہ کیا ہے کہ انبیاء گناہوں سے پاک ہیں اور معصوم ہیں۔ ان واقعات کے باوجود ان واقعات کے جواب کیا ہے؟ وہ ایک تفصیل ہے۔ تو یہاں ہمارا اصول الگ کیوں ہے؟ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اختلاف ہوا، کیا لڑائی ہونے سے، جنگ ہونے سے، اختلاف ہونے سے، آپس میں الجھ جانے سے، آپس میں لڑ پڑنے سے کیا کفر لازم آتا ہے؟ کیا آج اس گئے گزرے دور میں ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے، ایک مارنے والا ہے دوسرا مرنے والا ہے؟ آج تک کسی نے کہا کہ اس نے فلاں بندے کو مار دیا لہذا وہ کافر ہو گیا، وہ بندہ فلاں کے ہاتھوں مارا گیا لہذا مقتول کافر ہوا؟ مرنے والے کا جنازہ ہے، جو قتل ہوا ہم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفن کرتے ہیں، اور جو قاتل ہے اس سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ تعلقات بھی ہیں۔ قاتل مقتول دونوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے، محلے میں دونوں کے ساتھ تعلقات ہو سکتے۔ قاتل کے گھر بھی جاتے ہیں کہ آپ کا بہت نقصان ہوا، مقتول کے گھر بھی جاتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہوا۔ اگر آج یہ سلسلہ نہیں ہے تو پرانی پاک باز ہستیاں، مغفور ہستیاں، بخشی ہوئی ہستیاں، جنت کی وارث ہستیاں جن کی بشارت قرآن اور حدیث میں موجود ہے، ان کا کوئی آپس میں الجھاؤ ہو گیا، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، اس پر جنگ ہو گئی، تو اتنی لڑائی اور جھگڑا اور فساد ہم نے برپا کیا ہوا ہے کہ ہم ایک صحابی کے ساتھ کھڑے اور دوسرے صحابی کی تکفیر کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے، پہلے اپنا عقیدہ سن لیجیے جس پر پورے اہل و سنہ کے اتفاق ہے کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، مغفور ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، مشاجرات ان کے ہوئے، اختلافات ان کے ہوئے، لیکن ہم دونوں کا احترام اور اکرام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے روحانی باپ ہیں، باپ کے نقائص کو بیان نہیں کرتے، باپ کی کمیوں کو بیان نہیں کرتے، ان مشاجرات پر ہم خاموش رہتے ہیں، زبانیں بند رکھتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا ہے تو چھوٹا سا بھی بچہ ہو، 5 6 7 سال کا بچہ ہو، ماں اور باپ گھر میں لڑ پڑے تو وہ بچہ باہر آ کے فطری طور پہ نہیں بتاتا، وہ چپ رہتا ہے۔ کوئی اور گلی محلے میں کسی کی لڑائی ہو جائے تو وہ دوسرے بچوں کو بتائے گا، اسکول میں جا کے استاد کو بتائے گا، کلاس فیلوز کو بتلائے گا، لیکن اپنے گھر کی لڑائی وہ جا کے نہیں بتاتا کہ میری ابو اور امی کا اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا۔ کیوں؟ اس کی فطرت میں ہے کہ ماں اور باپ کی لڑائیوں کو باہر بیان نہیں کر۔ صحابہ ہمارے باپ ہیں، ہم کون ہوتے ہیں ان پر باس کرنے والے؟ اپنی حیثیت کو دیکھیے، اپنے قد کاٹ کو دیکھیے، اپنے مقام کو دیکھیے، کن چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے ہم لگ گئے، کن کو ہم برا کہہ رہے ہیں؟ اصحاب رسول کو۔ بھائیو، آپس میں جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا تو یہ واقعات آپ کے سامنے میں رکھیں۔